بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کوشش کریں پوری دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور جس نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی کہ موضوع ہے کہ پاکستان میں جذباتی فیصلے، کہ ہم کہ کام کرتے ہیں لیکن پہلے ہم کرتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کام کرنے کے سے پہلے ہمیں کہ سوچنا چاہیے، پھر بعد میں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کر لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی معاملوں میں پھر ہم کو پچھتانا بھی پڑتا ہے، زیادہ میں پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ تو کہ ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین ان چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے کہ نہیں، سوچ سمجھ کر بڑی حکمت کے ساتھ، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کیا کام ہے کہ بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں کہ ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے کہ ملک کو چلانے کے لیے، گھروں کو چلانے کے لیے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے ہر جگہ ہمیں حکمت اور دانائی سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ جذبات سے۔ کیونکہ جذباتی فیصلے جو ہوتے ہیں نا، وہ عموماً کہ شیطان ان کی حمایت کرتا ہے، شیطان ہی کرواتا ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ فساد برپا ہو۔ تو ہمارا کام ہے، ہم مسلمان بطور مسلمان ہمیں کہ فساد برپا نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں حکومت میں، سوسائٹی میں، گھروں میں کہ ہر کام جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کسی کو فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ کہ بہت اچھا ہے، کسی کو فتویٰ دے دیا یہ بہت برا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے کہ دیکھو کہ وہ کہ کیسا ہے، پھر چلو آپ کو حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کسی کو برا نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے آج وہ برا ہے، کل وہ اچھا ہو جائے۔ کہ یہاں تک کہ دیکھو منع کیا گیا تھا کہ کسی کافر کو بھی آپ کہ برا نہ کہیں، ہو سکتا ہے وہ کل اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ کہ ہمارے سے بہتر ہمارا بھائی ہو جاتا ہے، ہمارے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو برا نہ کہو۔ تو میں نے دیکھا ہے، میں اپنی لائف کا کہ آپ کو نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ بڑے لیول پہ ہم کہ 65 سے لے لیتے ہیں، 1965 1965 سے کہ میں شروع کرتا ہوں کہ 1965 تک کہ ملک بڑا خوبصورت چل رہا تھا، ہر طرف کہ سکون ہی سکون تھا، کوئی مادی دوڑ نہیں تھی، پیسے کی دوڑ نہیں تھی، ہر آدمی جو تھا نا دوسرے کی عزت کرتا تھا، کہ دوسرے کی ہمدردی کرتا تھا، مدد کرتا تھا، بڑے کہ خلوص مخلص لوگ ہوتے تھے۔ آج بھی کہ اگر کوئی بات ہو نا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جو بڑے تھے نا وہ بڑے مخلص سے دیانتدار تھے۔ کیوں؟ ان میں کہ نہ تو لالچ تھا اور نہ ہی ان میں کہ فریب تھا، کہ وہ کسی کے ساتھ کہ اگر ہمدردی کرتے تھے تو دل سے کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمدردی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی اس سے ہم نے کو مفاد اٹھانا ہے، نہیں۔ ان لوگوں کا جو ہمارے بزرگ تھے نا ماشاءاللہ، انہوں نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، تو ان کے دن جو تھے نا وہ بڑے اچھے سنہری لفظوں سے لکھے گئے۔ جوں کہ حالات بدلتے گئے آگے، کہ ہماری طرف آیا، ابھی ہمارے سے آگے ہماری نسلوں کو جا رہا ہے، تو حالات بہت بدل گئے ہیں۔ کہ ترقی ہو گئی ہے کس چیز میں کہ جہاں کچی اینٹیں تھیں وہاں پکی اینٹیں لگ گئی، جہاں گارا لگتا تھا وہاں سیمنٹ لگ گیا، مکان کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی کہ لوگوں نے گاڑیاں رکھ لیں، بنگلے بنا لے، لیکن انسانیت جو ہے نا وہ ڈوب گئی، وہ بیچاری مر گئی۔ ابھی انسانیت کہیں نظر نہیں آتی، جدھر بھی دیکھے
اوپر حکومت سے لے کر نیچے یعنی کہ گھروں تک دیکھ لے، سوسائٹی میں دیکھ لے، ہر طرف یعنی کہ انسانیت نظر نہیں آتی، مار داڑ لگی ہوئی ہے، لالچ، کھو لو، لوٹ لو، چھین لو، اس کو نقصان پہنچا دو، اس کو نقصان، یعنی کہ کسی کے نقصان میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، یعنی کہ یہ آج جو ہم میں پائی جاتی ہے نا، یہ بہت بڑی ہے کہ ہم کسی کے، یعنی کہ اس کو بولتے ہیں حسد، یعنی کہ ہم میں جو حسد ہے نا وہ بڑا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو اچھا کھاتا، اچھا پہنتے، یعنی کہ اچھا رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، وہ کہ اوہ اس کے پاس اچھا۔ پھر ہمارے پاس ایک نیا فتویٰ آ گیا کہ اس غریب آدمی نے یا شریف آدمی نے پتہ نہیں کہاں سے کمایا، کیا کیا، کس سے اس نے گھر لیا، گاڑی لی۔ ہمارا سب سے پہلا فتویٰ اس پہ لگتا ہے ہاں حرام کا مال ہے، اس نے دیکھا نا لوٹ مار کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا، یعنی ہم کسی کو اچھا نہیں کہتے۔ حالانکہ میں یہاں نیو یارک میں ہوں، یہاں میں نے دیکھا ہے سوسائٹی مختلف ہے۔ یہ لوگ کوئی یہ نہیں کہ ہاں یعنی کہ سارے مسلمان ہیں، مسلمان تو بہت کم ہیں، لیکن میں دیکھا یعنی کہ اتنی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ شاباش دے گا، اپریشیٹ کرے گا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یعنی کہ میرا اپنا ذاتی یعنی کہ تجربہ ہے کہ میں کبھی یعنی کہ جمعے کے لیے یا آگے پیچھے بھی شلوار قمیض پہن کر باہر نکلتا ہوں تو دیکھیں، حالانکہ یہ ان کا کیا لین دین ہے، تو وہ مجھے دیکھیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی کہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو ہائے ہاؤ آر یو۔ اور کچھ یعنی کہ ایسے بھی گورے ملیں گے جن کو یعنی کہ یہ پتہ ہے کہ السلام علیکم جو ہے نا یہ ان کے دین میں بڑا یعنی کہ اچھا لفظ ہے، تو وہ دور سے ہی کہہ دیں گے السلام علیکم، یعنی حالانکہ اس کو ہو سکتا ہے اس کا میننگ نہ آتا ہو، لیکن اس نے دیکھا کہ یار یہ پھر میں نے شلوار قمیض پہنی ہے تو وہ یعنی کہ نفرت نہیں کریں گے، وہ یعنی کہ خوش ہوں گے۔ تو یعنی کہ اس کو بولتے ہیں انسانیت، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو، خواہ وہ یعنی کہ آپ کا دین کا ہو یا دوسرا ہو، کہ یعنی کہ دیکھیں انسان تو ہم سب ایک ہیں، یعنی کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، باپ تو ہمارا سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کر یعنی کہ جنہوں نے اسلام کو یعنی کہ اپنا لیا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے نہیں اپنایا وہ یعنی کہ غیر مسلم ہو گئے، لیکن انسان تو ہیں۔ تو پھر بھی میں نے آپ کو بولا نا، وہ غیر مسلم جو ہے نا ان کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے وہ کل مسلمان ہو جائیں تو وہ ہمارے سے بھی آگے ہو جائے۔ تو 65 میں یعنی کہ 1965 میں ہماری بھارت سے جنگ ہوئی، تو اس وقت ہمارے صدر تھے ایوب خان، وہ جیسے بھی تھے جو کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے جب قوم کو خطاب کیا اس دن، جب یعنی کہ رات کو شام کو یعنی کہ حملہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آج کلمہ پڑھنے والوں پہ یعنی کہ کافر نے حملہ کر دیا۔ ان کے یہ لفظ سے کلمہ پڑھنے والوں پہ، یعنی کہ دیکھیں حالانکہ باقی تقریر جو کچھ ہوتی ہے ویسی ہے، لیکن یہ بیچ میں ایک لفظ آ گیا کہ کلمہ پڑھنے والوں پہ آج کافر نے حملہ کر دیا۔ تو ہوا کیا کہ اللہ نے یعنی کہ وہ 1965 کی جنگ ہمارے لیے ایک یادگار بنا دی۔ ہمارے سے 10 گنا بڑا ہندوستان، یعنی کہ ہم نے اس کو اپنی حد پہ رکھا، برابر پہ، یعنی کہ ہم چھوٹ گئے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے وہ جو تقریر کی تھی نا اس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ وہی جنگ اس کے بعد ہم 1971 میں آئے، پھر وہی اسی طرح ہی جنگ ہو رہی تھی مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں۔ تو اس وقت ہمارے صدر تھے یحییٰ خان، تو میں خود وہ تقریر سن رہا تھا، یحییٰ خان تقریر کر رہے تھے، تو وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے، ہم دشمنوں کو ان کی گلیوں میں مار دیں گے، بھارت کی ہم گلیوں میں لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ، اور اس کے لفظ جو تھے نا وہ تھر تھرا رہے تھے، جیسے کہ وہ اپنے یعنی کہ اصلی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ اس شخص کے بارے میں تو عموماً تھا نا یہ یعنی کہ عموماً یعنی کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ تو اس کی تقریر سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اس نے کہیں بھی اللہ کا نام نہیں لیا پوری تقریر میں۔ ادھر دوسرے یعنی کہ مشرقی پاکستان میں ہمارا جنرل ریاضی تھا، تو اس کی میں تقریر سن رہا تھا، تو اس نے بھی کہا دشمن میری لاش کے اوپر سے گزر کر ڈھاکہ پہ قبضہ کر سکتا ہے، اس نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا۔
یعنی کہ دونوں کی میں نے تقریر سنی، دونوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکہ بھی ہمارے سے چلا گیا، 90,000 فوج بھی ہماری یعنی کہ ہندوستان نے اپنے قبضے میں کر لی، 90,000 فوج نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا اور ہمیں اتنی بڑی سزا ملی کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ یہ ہمارے یعنی کہ جذبات ہیں، یعنی کہ جب ہم جذباتی چیزیں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، ہم یعنی کہ وہ نہیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، اور ہم دین میں 100% بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کم بھی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں۔ تو اللہ نے جس امت میں ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، یعنی کہ رکھا ہوا ہے، وہ امت تو شان والی ہے، وہ یعنی کہ جس کی امت ہے وہ بھی شان والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس امت میں ہم ہیں، ہمیں تو اپنی شان کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہمیں جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق چلنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے میں یہ کر دوں گا۔ یہی دیکھ لیں، آج ہماری جو کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، بھری ہوئی ہے۔ یعنی ابھی یہ باہر کے ملکوں میں امریکہ میں ایک دن ہمیں چانس ملا، ایک کورٹ میں جانا تھا، کسی نے مجھے بولا کہ آئے میرے ساتھ چلیں، تو میں وہاں گیا تو اتنی بڑی عدالت، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے باہر، میں نے دیکھا تو باہر بھی کوئی نہیں، وہی جو چند لوگ اندر تھے وہی باہر، یعنی کہ انہوں نے اپنے جو پیپر ورک سے وہ کیے، کوئی یعنی کہ رش نہیں۔ اللہ اللہ، ہماری کچہریوں دیکھیں، ہماری عدالتیں میں دیکھے ہوئے اتنا رش ہے۔ تو یہاں بھی وہ لوگ تو یہاں بھی رہتے ہیں، یہاں بھی بڑی آبادی ہے، کرائم یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں عدالتوں میں، کچہریوں میں یہاں کوئی رش نہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ پہلے سوچتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے کرتے اور بعد میں سوچتے ہیں، نہیں، پہلے سوچتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ کرائم بھی کم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کم ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں کم لوگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یعنی کہ جو بھی فیصلہ کرنا بڑا سوچ سمجھ کے، جیسے یعنی کہ اس کے بعد 1971 کے بعد دیکھ لیں آج تک کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بھی فیصلہ جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہو، ہم نے آج تک نہیں کیا۔ یعنی کہ ہم بڑکوں سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یعنی کہ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے وزیر اعظم یعنی کہ بنے قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی، تو لیاقت علی خان نے بھی لیاقت باغ میں یعنی کہ مکہ لہرایا، ہندوستان کو مکہ دکھایا۔ تو کیا ہوا، اسی لیاقت باغ میں ایک خبیث اٹھا، اس نے ان کو یعنی کہ اسی جلسے میں گولی مار دی، تو ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک بار مکہ لہرایا، یعنی کہ میں نے دیکھا مشرف کو اسلام آباد میں، تو مشرف نے مکہ لہرایا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، یعنی کہ اس نے پاکستانیوں کو دکھایا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، کیونکہ فوج تھی، فوج کا کمانڈر تھا، صدر تھا۔ تو ہوا کیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس بیچارے کی وردی اتر گئی ہے، تو آج وہ مشرف جو ہے وہ دبئی میں بستر مرگ پر بیچارہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی کہ کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں؟ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، صلح حدیبیہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر گئے کہ بھئی ہم یعنی کہ عمرہ کریں گے، لیکن وہاں جب یعنی کہ حدیبیہ کے مقام پہ کافروں نے روک لیا، یعنی کہ وہاں ٹھہر گئے، تو وہاں انہوں نے بولا نہیں، اس سال نہیں آپ کر سکتے۔ تو جو وہ صلح حدیبیہ کے یعنی کہ نکات لکھے گئے، وہ اگر دیکھے جائیں تو اس وقت بھی جو مسلمان تھے ان کو بھی یعنی کہ اچھا نہ لگا، یعنی کہ جو ساتھ تھے، لیکن دیکھو چند ہی سالوں میں کیا ہوا، وہی مکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فتح کروا دیا۔ یعنی کہ وہ حکمت تھی، یہ نہیں تھا کہ ابھی معاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے نکات کیسے نہیں ہے، نہیں، ان نکات میں حکمت تھی۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام جو ہے نا حکمت سے کرنا چاہیے، نعروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں ان نعروں سے بچائے اور حقیقت میں جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔